ولد السيد الشيخ عبد القادر الجيلي وبارك وسلم بندہ پروردگار محمد احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک بائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد صلی اللہ قبر میں حشر میں اور پل سے گزرتے قبر میں حشر میں اور پل سے گزرتے لگاؤں گا میں تیرے نعرے محمد صلی قبر میں حشر میں اور پل سے گزرتے قبر میں حشر میں اور پل سے گزرتے لگاؤں گا میں تیرے نعرے محمد صلی اللہ وسلم صلی اللہ رضا پل سے اب
صدائے محمد لگاؤں گا میں تیرے محمد صلی اللہ وسلم صلی اللہ میں قربان تیرے اے شاہ مدینہ میں قربان تیرے اے شاہ مدینہ میری بگڑی کو تو سوارے محمد میری بگڑی کو تو سوارے محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ مزاح دنوں میں آیا زندگی کا مزاح دنوں میں آیا زندگی کا مزاح دنوں میں آیا زندگی کا تیرے پاس جو دل گزارے پاس جو دل گزارے محمد صلی اللہ یاد آتی ہے مجھے یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات زندہ رہنا وہ تو انسان مدینے میں رہے تیرے پاس جو دن گزارے محمد صلی اللہ وسلم صلی اللہ سید فضل کی یہی آرزو ہے سید فضل کی یہی آرزو ہے ہر سن
سجی ہے محفل مل کے سارے یار بیٹھے ہیں، یہ بے طالب نہیں طالب دیدار بیٹھے ہیں، یہ بے طالب نہیں طالب دیدار بیٹھے ہیں، اگر آنا اللہ کریم جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ رب ذوالجلال دی ذات و صفات دے لائق حمد و ثنا عرض کرنے تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام بارگاہ خیر الانام سید الانس والجان قائد الغر المحجلین قائد الانبیاء والمرسلین میرے اور آپ سب دے آقا و مولا جناب احمد مصطفیٰ کریم نبی محمد مصطفیٰ قرۃ اعیننا بتربت علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم متعنا بالسمع والبصر بوسیلۃ اسم خیر البشر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس و انور و اطہر و طاہر و مطہر و منور و معمر ہدایت درود و سلام عرض کرنے تو بعد
حسب سابق اساں اج بھی اللہ کریم دا شکر ادا کرنے ہاں کہ رب ذوالجلال نے اپنے فضل و احسان نال سانو جمعۃ المبارک دیاں بابرکت گھڑیاں وچ اپنے گھر وچ حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی آل صحاب دے صدقے سب دی حاضری قبول فرمائے اور اس مبارک دن دیاں جملہ فیوز و برکات تو مینوں آپ سب نو مالا مال ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اے تواڈی محبت وگرنا نہ تے میں پھلاں دے قابل ہاں تے نہ استقبال دے قابل ہاں۔ راؤ صاحب دی محبت میں عرض بھی کرنا پئی مدینہ شریف مالکاں دی مہربانی ہوندی ہے چلا جانا میں تے اس قابل ہی نہیں، میرے گندے قدم اور ان کا حرم لڑکھڑاتا ہوا میں مدینے چلا۔ وہ مہربان نے، وہ کریم نے، لجپال نے اس کتے کمینے نو اپنی بارگاہ چ بلا لیں دے۔ اللہ تعالیٰ صدقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا حضور دے ہر غلام نو مدینے پاک دیاں بہاراں نصیب فرمائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اساں مدینے پاک نال محبت کرنے ہاں اور اے محبت اللہ مقدرہ والیاں نوں عطا فرماتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدینے پاک دے ذریعہ نال سانوں محبت ہے، مدینے پاک دیاں گلیاں نال سانوں محبت ہے، مدینے پاک وچ رہن والے مدینے والے دے غلاماں نال سانوں محبت ہے۔ میں تے حیران ہونا جیڑا مولوی اپنی قوم نو انی تمیز نہیں سکھا سکیا پہ جیڑی کرسی تے بہنا ہے اتھے قرآن پاک نہیں رکھنا، جس قوم دا مولوی اپنی قوم نو انی تمیز تے ادب نہیں سکھا سکیا جس تھیلے چ جتی پانی اس تھیلے چ قرآن نہیں پانا، میں اس مولوی کو دین کیویں لواں؟ دسو مینوں۔ جس مولوی نے اپنی قوم نو انی تمیز تے ادب نہیں سکھایا کہ قبلہ شریف ول لتاں نہیں کرنیاں، انہاں مولویوں کو سب دین کیویں لئیے تے انہاں دے پیچھے نمازاں کیویں پڑھیے ہوئے بھائیو؟ اساں تے اس مولوی کو دین لینا ہے جیڑا قرآن نو کنڈ نہیں کرنا۔ عشق عاشقاں کول محبت ہے، محبت والیاں کول یہ مقدرہ والیاں دا نصیب ہے۔ کئی مدینے پاک رہ کے خالی نے، کئی دور رہ کے پرے نے۔ اللہ ربی لا شریک ہے۔ میں انہاں مولویوں کو بھی پوچھنا جیڑے مولوی سانو مینے تے تانے دین دے ساڈے کول او دین ہے جیڑا سعودیہ چ دین ہے، میں کیا مولوی ہو ذرا دسو ہن اوتھے دین کیڑا ہے؟ نیکی کرنا مشکل ہو گیا، برائی کرنا آسان ہو گیا۔ اللہ معاف فرمائے، یہ تے جیڑا جاندا ہے انہوں پوچھو کیویں دل دکھدا ہے۔ بارگاہ میں عرض کرنا یہی مقصود سمجھنا پئی اساں مقدرہ والے ہاں سنی، سانو مدینے پاک دے در و دیوار نال بھی محبت ہے، سانو مدینے پاک دیاں گلیاں دے کتیاں نال بھی محبت ہے۔
ہاں سانو نفرت نہیں ہے، ہاں انہاں نال نفرت ہے جنہ دے دلاں چ مدینے والے دا ادب نہیں، انہاں نال نفرت سانو ساڈی ذات دی وجہ تو نہیں، ساڈی نفرت محبت دا معیار ذات خدا اور ذات مصطفیٰ ہے۔ اساں بلال نال محبت کیتی ہے حالانکہ وکدے وکاندے غلام سن، وجہ ایک ہی ہے، سرکار دا عاشق ہے، حضور دا صحابی ہے، غلام مصطفیٰ ہے، او غلام سی عاشق بنیا سانو تاوی پیار ہے، ابو بکر صدیق سردار سی عاشق بنیا سانو تا پیار ہے۔ ساڈی گل مکدی ایتھے۔ اچھا ایک اور مسئلہ میں عرض کر رہا ہوں، فتوے دی روح نال فتویٰ کی دیتے ہوئے مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی حکیم الامت فرماندے نے فتویٰ یہی ہے کہ مکہ شریف افضل ہے، توجہ ہے فتوے دی میں گل پہ کرنا، مکہ شریف افضل ہے، لکھ نماز دا ثواب ہے، فرمایا پر عاشقہ کو کی پوچھتے ہو، لیکن میں جڑی اپنی محبت اور کیفیت نو عرض کرنا وہ راؤ صاحب ہے کہ مکہ شریف بڑی شان والا ہے، بیت اللہ شریف ہے، مقام ابراہیم ہے، رکن یمانی ہے، حجر اسود ہے، حتیم ہے، صفا مروہ ہے، لیکن لا اقسم بہذا البلد، یہ جڑی قسم فرمائی ہے ایک کی وجہ تو ہے، والعصر والضحى لعمرک، قسمت رب فرماندا ہے تے محبوب دی وجہ تو فرماندا ہے۔ عاشق آندے نے جدوں تک سرکار مکہ شریف سن ادوں مکہ افضل سی، جدوں حضور مدینہ شریف آ گئے ادوں مدینہ۔ مدینے پاک دی شان سبحان اللہ، مدینے پاک دی بہاراں سبحان اللہ۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ میں پہ پڑھدا سا آپ دی 10ویں جلد 21ویں جلد میں مدینہ پاک دے حوالے نال پیار کرتا سا، آپ فرماتے نے بندہ جاوے تے پہلو کتھے جاوے، مکہ شریف جاوے یا مدینہ پاک جاوے؟ نتیجہ کی دیتا؟ آپ فرماتے نے مینوں امام سبکی دا ایک قول بڑا پسند ہے، پہلو مکہ شریف جاوے تاکہ پاک ہو جائے تے پھر پاک ہو کے مدینہ پاک آ۔ مدینے پاک آ جائے انج لگتا ہے جویں ماں بچے نو گود وچ لے لے۔ مکہ شریف سانو بڑا پیارا ہے، سرکار نو پیارا ہے، اس واسطے پیارا ہے، بیت اللہ شریف اس واسطے پیارا ہے، لیکن میں اپنی کیفیت دساں، مکہ شریف جائیدا تے انج جویں نا اوپرا اوپرا کام لگدا ہے، مدینہ پاک آئی دا تے انج لگدا ہے جویں اپنے ہی گھر آ گئے۔ اللہ ربی لا کیوں خالد اس طرح کہ تو تے اوتھے ہی سیں۔ رب قدیر نے بھی جدوں اعلان فرمایا کہ جانا تے ظلم کر وہ جرم ہو جان، کی فرمایا؟ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔
بار جا کے وہ ملتا ہے کیا مدینے میں، ایک بار جا کے پڑھو ملتا پر محبت نہ جا کے عشق نہ جا کے ویکھ ایویں منہ چک کے نہ ٹر پئی نہیں روضہ انور دی قبر مصطفیٰ دی نیت تک مولوی ککھ نہیں لبنا ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ کر دے ایک روایت میں پڑھی پہلی دفعہ امام یوسف نبہانی کی ملتا ہے میں کیا ہر شے ملتی ہے اللہ دیتا ہے میرا نبی ونڈتا ہے اللہ تینوں کی دینا ہے جے تو نبی پاک دے بوے تے نہیں ہونا امام یوسف نبہانی عاشق مصطفیٰ فنا فی الرسول ایک کتاب حجت اللہ علی العالمین آپ فرماندے مدینہ پاک حضور دا شہر ہے ایک بندہ بیٹھا بھوک لگ گئی انہوں بھوک لگ گئی فاتا قبر النبی حضور دی قبر انور کو آ گیا شاہ صاحب حضور دی قبر انور کو آ گیا فقال یا رسول اللہ بڑا لطف ہے بڑا لطف میں پہلی دفعہ روایت پہ پڑھ قبر مصطفیٰ کو لا کے اندر سونے انی جائعن میں بھوکا ہوا کتنے آیا حضور دی قبر انور میرے آقا دے کرم قبر مبارک دے کول آ گیا وجلس بالقرب من حجرۃ النبی سرکار دے حجرہ پاک دے قریب بیٹھ گیا فاتاه رجل من الاشراف اتنی دیر گزری ہے نبی دی آل دا ایک شہزادہ تشریف لے آیا سید آ گیا بولو سبحان اللہ قریب آیا فقال له قم انہوں آگیا کیا اٹھ فقال الى این کتھے جانا ہے فقال تقل عندی شیئا بھوک نہیں لگی ملتا ہے کیا ایک بار جا کے دے بھوک لگی جی بھوک لگی ہے اور میں چل کے میرے نال چل گھر لے گئے کھانا پیش کیتا سرید پیش کی گوشت پیش کیتا زیتون تیل پیش کیتا اس بندے نے رج کے کھانا کھا لیا وقال له کل غلام نو آکھیا کھا رج کے کھا انہیں رج کے کھاتا جدوں جان لگا تے او نبی دی آل دا شہزادہ بولیا اے بڑا لطف ہے ایتھے بڑا لطف ہے فقال له کل کھا تے
ایتھے ہی نہ ڈکیا جا اور بھی منگدا جا اللہ اکبر کبیرہ ہن جڑا جملہ ہے رو سرور صاحب بڑی محبت والا ہے قال له یا اخی او سید بول کے آندے ہوئے او میرے بھائیو الواحد منكم يأتي من البلاد البعيدة ويطلب المفاقد والظفار ويطرق الأهل والأوطان ويشق البحار ويأتي إلى زيارة هذا النبي العظيم فرمایا سونا میلیا کوئی بندہ اپنے شہر چھڑ کے آوے دور دراز علاقیاں کیوں آوے دور دراز ملک کو آوے وادیاں تے کردا آوے جنگل بیاباناں نوں تے کردا آوے اپنے وطن نوں چھڑ کے آوے اہل و عیال نوں چھڑ کے آوے سمندراں وچ سفر کردا آوے او یقتی الی دیارت ھذا النبی العظیم کس واسطے آئے اس نبی عظیم دی زیارت واسطے آئے فرمایا اتنا سفر کر کے پینڈا کر کے مشکلاں جھل کے تکلیفاں برداشت کر کے سفر دیاں صعوبتاں جھل کے سرکار کو لائے فرمایا آ کے منگلا کیے روٹی کا ٹکڑا روٹی ملے گی پر اینا سفر کر کے روٹی کا ٹکڑا منگتا ہے یا اخی لو طلبت الجنہ اور روٹی کا ٹکڑا کیے لو طلبت الجنہ تو جنت ملدا اے مالک دے جنت بھی تینوں عطا فرما چھڑ لو طلبت الجنہ جنت منگدا تے ملدی اب المغفرہ مغفرت منگدا تے ملدی سمجھو سمجھو روٹی پہ منگنا ہے روٹی تے صدقہ اس نبی دا رب دینی ہے بھوک لگی تے بھی یہ ٹکڑے تے مل دیں پر تھوڑا نہ منگ چوکھا منگ زیادہ منگ جنت منگ بخشش منگ رضا منگ ومہما طلبتا جو بھی منگنی منگ لے لنلتہو بے برکت ھذا النبی الکریم جو منگے گا جتنا منگے گا یہ منگے سے سوڑے دے سکے اللہ عطا فرما دے گا لنلتہو بے برکت ھذا النبی بے برکت بے برکت بے برکت پالیں گا پر صدقہ ایسے محبوب دائی برکت ایسے محبوب دیا ایسے نبی دا صدقہ کی ملنا ہے حضرت علامہ اے انہاں دی کتاب منظور احمد شاہ صاحب پیر طریقت عاشق رسول فنافر رسول علامہ ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب اے جامعہ فریدیہ سائیوال دے محتمم عاشق رسول انہاں دی کتاب مدینہ تو رسول کی بہاراں کی رونقاں کی کرم
اے پوری کتاب نہ لکھی، آپ اپنی آپ بیتی سنا دینے کتھے قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ دے گھر فرماندے میں حاضری دیتی ہے ریاض الجنہ شریف، ریاض الجنہ شریف حاضری دیتی، اتھوں نکلیا تے جنت البقیع شریف آ گیا۔ جدوں میں جانا میں گھروں نکل کے مسجد نبی شریف حرم شریف راہ وچ ایک مجذوب بیٹھا ہوندا ہے، بکھرے وال نے، بڑا گندا حال ہے، کوئی توجہ نہیں، جانا وہاں جانا۔ ایک دن میں گیا حاضری دیتی تے میں کیا قربان جاواں، کیا شان ہے میرے نبی دے شہر دی اچھے دو جنتاں، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ بھی جنت، بقیع غرقت بھی جنت، دو جنتاں۔ فرمایا پہلوں جاندا سا نہ کدی مجذوب بلایا نہ میں کدی بلایا، آج جدوں میں نیت کر کے آیا، اے سوچ کے فیصلہ کر کے آیا، مجذوب مینوں راہ جاندیاں روک لیا تے کی آندا تعال یا اخی، عربی بول، او بھی راہ ادھر آ، کدھر پہ جانا ہے؟ اللہ کی قسم ہے وہ مجذوب آتا ہے جائینا اہل تقریر میں مکی سن اللہ ینظر ورسول اللہ ینظر، اللہ دی قسمی اللہ بھی پیا دیندا ہے، اللہ دی عطا نال دا رسول بھی پیا دیندا ہے۔ سوچ کے کی نکلے نے مدینے میں دو جنتاں تے مجذوب نے بلا لیا، فرمایا سنو مدینے میں دو جنتاں نہیں جے میرے نبی دا سارا شہر ہی جنت الفردوس ہے۔ سارا مدینہ شریف جنت الفردوس ہے۔ فرماندے نے میں تقریر کی تھی تے لوکاں نو اشتیاق ہویا، طلب ہوئی کہ اساں اس مجذوب دی زیارت کریے۔ مینوں تے پتہ سی وہ کتھے بہندا ہے، میں سارا نقشہ دسیا، سارے بیلیاں نو تڑپے او دی زیارت کریے۔ فرماندے نے جدوں پھر آئے نے تے اوتھے کچھ بھی نہیں، ڈھونڈ تھک گئے، لب تھک گئے، مجذوب نہیں لبا، وہ اپنا کام کر کے چلا گیا سی، عاشق دا عشق وسیع کر گیا، عشق دی معراج دے گیا۔ نہیں عاشقان دو جنتا نہیں اے میرے نبی دا شہر ہے، اے نبی دا دیس ہے، میرے نبی نو جنہیں مدینے نال پیار ہے، میرے آقا دعا کر دے یا اللہ اوہی میرے سینے وچ مدینے دی محبت بھی پا۔ جدوں حضور مدینہ پاک تو باہر جاندے نے، واپسی تشریف لیاوندے نے، مدینے پاک دیاں کھاٹیاں نظر آوندیاں نے، ٹیلے نظر آوندے نے، مدینے پاک دے آثار نظر آوندے نے، سرکار اپنی سواری نو دین میں ایک بار جا
سانو مسجد بھی پیاری، پر کی فرمایا منظر قبری، جن نے میری قبر دی زیارت کی تھی واجبت لہو شفاعتی، او دے بس سے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اس مولوی نو کی پتا ہوئے جڑا اندر قبران تے جانا حرام ہے، قبران تے نیت کر کے نہیں جانا، وہ نام مرادا تینوں کی لبنا ہے؟ شفاعت مصطفیٰ دا حقدار ہونے ہے جن نے قبر مصطفیٰ دی زیارت دا قصد کر۔ او بابا باہوان ویدوان کی ساری ادبدار تگے ادب تھی واجھے جڑے مٹ قدیم دے کھیڑے او قدیم تھیم راجے او جلا عشق خرید نہ کی طیبہ عشق سچا نصیب آج تو انہوں کہنا نہیں پہنا، آج سارا کچھ آپ ہی ہو گیا۔ عشق سچا نصیب ہے عاشق عاشق عشق سرور نال سجدہ رات سجدی نال دار دے دل سورج دے نور نال سجدہ سوری چڑھ جانا میرے آقا جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث پاک فرمایا جڑا میری زیارت کا قصد کر کے آیا سوائے میری زیارت دے قصد تو نیت تو کوئی اور نیت نہیں، صرف نیت ہے بے سرکار نو ملنا،
حضور نو ملنا ہے۔ ہاں ایک کوئی مقصد ہے، یار دی زیارت ہے، اس کو علاوہ کوئی کام نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے تے پھر وہ دا حق ہے جڑے نیت لگے آیا ہے سونے صرف تینوں ملنا مقصود ہے، تیری قبر کی زیارت مقصود ہے، تیرے نال پیار مقصود ہے۔ فرمایا پھر وہ دے واسطے میرے تے حق ہے، قیامت دا دن ہوے گا او دا سفارشی محمد ہوے گا۔ میں شفاعت کرتا، میں وہ شفیع ہوں۔ میرے آقا دی اگلی حدیث پاک سن، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا مدینہ شریف وچ ثواب دی نیت نہ لاوے میری زیارت کرنا ہوے سونیا کی ملے گا؟ فرمایا میں او دا شفیع بھی ہوواں گا، او دا گواہ بھی ہوواں گا۔ انہاں مولویاں نو کی لبنا جڑے آندے نے نہیں قبر دی زیارت دا قصد کر کے نہیں جانا۔ ایک بڑا لطیف نقطہ اعلی حضرت نے لکھیا، آپ فرماتے ہیں امام ابن حجر اسقلانی قدس سرہ العزیز حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دے مزار پر انوار دی زیارت واسطے جاندے سن۔ بڑی توجہ ہے، فرمایا بعض حنبلی حضرات کے ہم راہ رکاب تھے، حنبلی نے با اتباع ابن تیمیہ کے مدعی حنبلیت تھا، حنبلی سی نہیں بس دعوی سی بھی میں حنبلیاں، ایویں دا حنبلی ایک نال رل پیا۔ حضرت ابن حجر اسقلانی او تے ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دی مزار پاک دی نیت کر کے بجاندے نے، تے جڑا نال رلیا نا اپنے آپ نو آندا میں حنبلی ہاں، جویں ابن تیمیہ آندا سی میں حنبلی ہاں۔ انہیں کیا کہ میں تے مسجد خلیل اللہ دی نیت کیتی ہے۔ حضرت ابن حجر اسقلانی نو کہنے لگا میں نے مسجد خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میں نماز پڑھنے کی نیت کی ہے۔ امام نے فرمایا میں نے زیارت قبر سیدنا خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نیت کی ہے۔ اے فتاوی رضویہ شریف جے جلد نمبر 10 سے صفحہ نمبر 803 نے۔ پھر حنبلی سے فرمایا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے۔ او اپنے آپ کو حنبلی کہنے والے تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے کہ حضور نے مساجد ثلاثہ کے سوا چوتھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے سفر سے ممانعت کی ہے، اور میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا کہ حضور نے فرمایا قبور کی زیارت کرو۔ تو مسجد دا قصد کیتا ہے، میں قبر دی زیارت دا قصد کیتا ہے۔ حضور نے فرمایا 3 مسجدوں تو سوا دوسریاں دا قصد کر کے نہ جاؤ، تو سرکار کی مخالفت کی دیئے، میں سرکار کا اتباع کیتا ہے۔ مسجداں دے نیت کر کے جان دا منع ہے، لیکن سرکار نے فرمایا قبراں دی زیارت کرو۔ کیا اس کے ساتھ کہیں یہ بھی فرما دیا ہے کہ قبور انبیاء کی زیارت نہ کرو؟ جدو سرکار نے فرمایا قبراں دی زیارت واسطے جاؤ تے پھر نبیاں دی قبراں دی زیارت کا قصد کر کے جان تو کیڑی شے منع ہے؟ تو
مخالفت کی تھی ہے، میں اتباع کی تھی ہے، ہمبلی صاحب چپ ہے، کچھ نہیں لبیا. اللہ اکبر کبیرہ. ایسے واسطے تے میں آنا ہونا دل میں عشق محمد دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر کلمہ سنانے سے کیا فائدہ. قلب میں شوق غیبہ نہیں ہے اگر مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ. قلب میں شوق غیبہ نہیں ہے اگر مکے میں آنے جانے. او خشک سجدے کیے خوب ماتھا گھسا اور پیشان پہ داغ سجدہ بنا. قلب داغ محبت سے خالی رہا یوں ہی ماتھا گھسانے سے کیا فائدہ. حب احمد کی تبلیغ تم نے نہ کی، اے ملا کٹ گئی عمر گستاخیوں میں تیری، کٹ گئی عمر گستاخیوں میں تیری. نقص ہی ڈھونڈنا کوئی نقص ہی ڈھونڈنا گر ہے مقصد تیرا یوں ہی بستر اٹھانے سے کیا فائدہ. میرے آقا جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمان سن. آج کوئی آنکھیں نہیں یہ حیات دی گل ہے، یہ حضور دی ظاہری حیات دی گل ہے. میں کیا پہلی گل دے رہے قرآن دی آیت آج بھی اسی طرح موجود جس طرح سرکار دی ظاہری حیات پاک جاؤ کوئی اسا میں میرا خیال ہے ایک تو بھنو روایت سنائی ہے جڑی لوکاں نے اتھے دیکھی جڑا عاشق تڑپدا مدینہ شریف لین والا شرتے لبدے پھر دے ادھروں نس گیا ادھروں نکل گیا مدینہ شریف ہی رہنا. ایک دن پھڑیا گیا ڈگیا ہے آکھیا تینوں رہن نہیں دینا تینوں بڑی بڑی پھڑیا ہے رہن نہیں دینا نکل جاؤ خروج لا دینا ہے. آکھا لگا مینوں میرے آقا نال گل تے کر لین دے. مداخلت کیوں نہیں فرماؤں گے جانا تیرا شہر چھڑ کے میں نہیں جانا. اینی گل کی ہے سر سجدے لوکی آندے نے پتہ نہیں کی ہویا ہے ہلایا ہے کہ روح کف سے مصری وچوں برباد کر گئی ہے. سونے سن لئی ہمیشہ لئی اپنے قدماں وچ تھان تھا فرما ایمان ہے. اج بھی حضور جویں دے پین جویں ظاہری حیات وچ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا اج بھی زندہ نے غلاماں نوں گھندے نے. اس واسطے اللہ حضرت امام اہل سنت مجدد نبی و ملت مصطفی مصطفیٰ آپ فرماندے نے جب سرکار دیاں جالیاں پاکاں دے سامنے جاویں
اللہ اللہ انج کھلونا ہے جی میں نماز چت بن کے کھلوندے ہو کھلونا ہے شرک ہو جائے گا شرک ہو جائے گا شرک ہو جائے گا کوئی شرک نہیں اتھے دیاں کیفیات نو اے حال نو قال وچ ڈھال کے بیان کرنا اے احمد رضا دا ہی کام ہے حال نو قال وچ وہ کیفیات نو بول کے بیان کرنا اے احمد رضا دا ہی کام ہے میرے جو کتے کمینے نو کی پتا وہ اللہ دے فرماندے لب واہ لب واہ آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے جھولیاں لب واہ آنکھیں بند ہیں پھیلی اکھاں بند چولی پھیلائی کتنے مزے کی بھی تیرے پاک در کی ہے مجرم ملائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ پھر رد یہ شان کریموں کے در ہے مانگیں گے مانگے جائیں گے مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی اگر یہ لے لیا اگر یہ مانگ لیا تو یہ نہیں اگر نہیں لا نہیں ہر شے ملی پر ایمان عقیدہ ہو گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماندے نے جیڑا میرے انتقال تو بعد میری زیارت کرے گویا کہ اس طرح ہے جس طرح انہیں میری زندگی میں میری زیارت کی تھی سونے جن تیری زیارت نصیب ہو جائے وصال تو بعد ظاہری وصال پاک تو بعد یا ظاہری حیات طیبہ میں سونے فرمایا ہی ملے گا فرمایا اس ظاہر واسطے قیامت کے دہاڑے میں شاہد بھی ہوں گا خدا شفیع بھی ہوں گا اللہ اکبر کبیرہ اس سے مضمون دی روایت سیاست دی میرے آقا فرماندے ہیں جڑا مدینے پاک آوے کوئی سختی ہووے کوئی تکلیف ہووے مدینے شریف دی تکلیف پہ مدینے پاک دی سختی پہ صبر کرے جزا خدا نہ کرے صبر کرے سونے کی ملے گا فرمایا میں
مدینہ اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مدینے پاک دی حفاظت واسطے اللہ نے فرشتے مقرر کیتے، نہ طاعون وڑ سکتا ہے نہ دجال وڑ سکتا ہے۔ ہاں دجال دی اولاد بڑی ہے، دجال ہے۔ اللہ کریم اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ گستاخاں کو ساڈی جان چھڑائے تے عاشقاں نو پھر لے آئے۔ یہودیاں دی نسل نو حرمین شریفین وچوں کڈے تے عاشقاں دی نسل نو داخل کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مسئلہ اور میں عرض کرنے لگا اللہ حضرت دی زبان سبحان اللہ مدینہ انشاءاللہ میں عرض کرنا ہے اس تو بعد۔ مدینہ پاک نو یسرب کہنا اج ہون یا حضور دے تشریف لے آن تو بعد اعلی حضرت دی بارگاہ سوال ہویا جو مدینہ شریف کو یسرب کیا ہے کہنا جائز ہے یا نہیں، اور جو شخص یہ لفظ کہے اس کی نسبت کیا حکم ہے؟ اعلی حضرت فرماندے نے مدینہ طیبہ کو یسرب کہنا ناجائز و ممنوع و گناہ ہے اور کہنے والا گناہ گار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ہاں مدینے پاک نو یسرب نہیں کہنا، یسرب نہیں کہنا۔ حضور نے فرمایا من سم المدینہ یسرب فلیستغفر اللہ ہی طابہ۔ فرمایا مدینے نو یسرب نہیں کہنا، جیڑا کبے اس پر توبہ واجب ہے۔ یسرب بیماریاں کا گھر، ایک قرآن مجید قرآن رشید جدے یسرب فرمایا گیا او منافقہ کا قول رب نے حکایت ذکر کیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا مدینہ پاک نو یسرب، منافقہ نے سن مدینے نو یسرب۔ میرے آقا فرماندے نے اے طابہ ہے، اے طیبہ ہے، اے مدینہ ہے، یسرب سی بلاوا بباوا آفتہ گھر سی، پر جدوں دا میرے محبوب نے قدم پایا ہے فرمایا اس خاک دے زخمیاں وچ بھی رب شفا رکھ چھڈی۔ یہ سرکار دی آمد دی برکت مدینہ ہو گیا، یسرب نہیں کہنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علامہ مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ دی شرح جامع صغیر دے حوالے نال فرماندے نے فتسمیتها بذلك حرام لان الاستغفار انما هو عن خطیۃ۔ فرمایا مدینے پاک نو یسرب کہنا حرام ہے، حرام ہے، وجہ کی ہے؟ فرمایا استغفار جرم تو ہوندی ہے، اگر یہ حرام پہ ناجائز نہ ہوندا سرکار استغفار کا حکم نہ فرماتے۔ اس واسطے مدینہ 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 اسی دی عاشق سے واسطے آنے راستے بھی مدینے جینے میں یہ جینا
وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی، یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا، سب کو یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی، اوے سجنوں کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے، ہر سال بلاتے عاصی کو مدینے میں، عاصی کو مدینے میں، سرکار سرکار جگا دے تقدیر کمینے کی، سرکار جگا دے سرکار جگا دے تقدیر کمینے کی، راتیں بھی مدینے، میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک سن، فرمایا جڑا امتی میرا امتی قدرت رکھدا ہوئے، طاقت ہے، قدرت ہے، پھر میری زیارت نہ کرے، مکہ شریف جڑا چلا گیا مدینہ شریف نہیں جا سکتا، پر ہر ایک نو تے نہیں نہ جانا نصیب ہونا، عاشق نے جانا ہے تے روضہ رسول قبر مصطفیٰ دی زیارت دا قصد کر کے جانا ہے، یہ ذہن چ رکھنا ہے، جڑا منع کرے وہ گمراہ ہے، جڑا یہ سبق پڑھائے وہ نبی دا غلام ہے۔ فرمایا قدرت ہونے دے باوجود جڑا میری زیارت نہ کرے، میرے کو نہ ہوئے، فرمایا دا کوئی عذر قابل قبول نہیں، کوئی عذر قابل قبول نہیں۔ ہاں پڑھے پہنچ گیا مکے تے مدینہ شریف آ جا، بیت اللہ شریف نو ویکھ لیا ہی، کعبۃ اللہ نو ویکھ لیا تے آ جا مدینہ شریف، کیونکہ کعبے نے بھی تے اوتھے ہی ہونا ہے نا، سجنا ہے سمرنا ہے، کعبے نو سجایا جانا ہے، پھر سرکار فرماندے نے میری قبر دے نے آیا جانا ہے، کعبے بھی اچھے ہونا ہے، آ کے سلام عرض کرنا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ وسیع۔ کعبے بھی اتھے ہی ہونا ہے، سلام عرض کرنا ہے، میرے آقا فرمانا ہے دس میرے غلامہ کی کیتا، سونیا میرا طواف بھی کیتا، زیارت بھی کیتی، پھر کی ہے سونیا جڑے مینوں ملنا ہے انہاں دا سفارشی میں، جڑے میرے کو نہیں آ سکے انہاں دا سفارشی تو، کعبہ بھی ہونا ہے، اس واسطے آتا ہے میرے امام دا کلام
علم اٹھیا تے حج دا طواف کر کے ارکان ادا کر کے کی آندے نے حاجیو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ پڑھو حاجیو شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا او مولویو ساتھ نہ چھانا لاؤ مکہ شریف سبحان اللہ کوئی انکار نہیں یہ تھے بیت اللہ میں کیا مدینے شریف آ جا یہ تھے حبیب اللہ کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا کعبے وچوں آواز بھی ہوں گی میری آنکھوں سے اوے میری آنکھوں سے میرے پیار کا روضہ دیکھو میری آنکھوں سے میرے پیار کا روضہ دیکھو میری آنکھوں سے میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں جن کو میں مدینہ شریف مر جاوے جدے کل ہو سکے مدینہ شریف مر جائے کی مقصد ہے چھڑ کے نہ جائے ایک صحیح مر جائے مدینہ شریف مر جائے کی ہوئے گا فرمایا قبر جانے مصطفیٰ جانے حشر جانے مصطفیٰ جانے یہ ساریاں گلہ جنیاں بھی ہیں بشارتہ نے او دے غصے نے جدا قیدہ ٹھیک ہے ایمان موجود ہے کئی جڑے جنت البقیع چ نپے جاندے نے انہاں نوں فرشتے کڈ کے باہر سڑتے نے کئی باہر جڑے عاشق ہوندے نے انہاں دیاں روحاں اوتھے پہنچدیاں یہ ساریاں بشارتاں انہاں واسطے جنہاں دے عقیدے ٹھیک نے ایمان موجود ہے توجہ ہے غلام ڈردے مدینہ شریف چوں نہیں نکلدے کدھر باہر نکلیے تو موت نہ آ جائے عمر بن خطاب جیسے جلیل القدر صحابی خلیفہ دوم عرضاں کر دینے مالک موت شہادت دی دیویں پر ایک مہربانی فرمائی شہید ہوں تے شہر کوئی اور نہ ہوئے مدینہ شریف نہیں میں چم نہیں میں چم اکھاں نہ لے لاواں نہیں میں چم اکھاں نہ لے لاواں تے واری واری جوانی مٹیے مدینے دیے تیرے کیوں نہ قصیدے میں گاواں تے گاندائی جوانی مٹیے مدینے
ٹائم تھوڑا رہ گیا، رو صاحب نے چونکہ چلے جانا ہے، انہاں دی خواہش پوری کرنے اسی، لیکن یہ یاد رکھو یہ جڑا مدینے پاک دا پیار ہے نا، مدینے پاک دی طلب تڑپ محبت انہوں نصیب ہوندی، اللہ دی قسم ہے جنہ سینیاں چ ایمان ہوندا۔ نہیں یقین تے سمامہ بن اسال علی روایت پڑھ لے، یمامہ دا سردار ہے، سرکار نے مسجد نبوی شریف دے ستون نال بنیا، 3 دن گزر گئے، فرمایا جا آزاد ہیں، سونے ہاں باہر گئے نے، غسل کیتا ہے، آئے نے، کلمہ پڑھاؤ، ہن میں کتھے جانا ہے؟ ہن نہیں جانا، تیری زلفاں دا اسیر ہو گیا۔ ہن کی عرض کردے نے؟ پہلو کافر سن، ہن غلام بنے تھے، ہن عرض کردے نے مولا آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ عرض کردے نے سونیا پہلو مینوں شہراں وچوں سب تو ناپسندیدہ شہر معاذ اللہ تیرا شہر مدینہ سی، ہن سارے شہراں وچوں سب تو پیارا شہر تیرا شہر مدینہ۔ جنوں ویکھ کے ٹھردیاں اکھیاں میں کیوں ٹھردیاں نہیں کہ کھا لیندے؟ ایتھے ایک حاجی ساڈے نال عمرہ شریف دے بیٹھے نے، وہ پتہ نہیں کدھر گئے، انہاں نوں پوچھو ٹھردیاں کہ نہیں، جنہ ویکھیا بابا بوٹا جی ٹھردیاں کہ نہیں؟ میں جھوٹ تے نہیں پیا آندا، ٹھردیاں نے نا۔ او جنوں ویکھ کے ٹھردیاں اکھیاں میں
کچھ ساڈا سب کچھ مدینہ شریف، کیونکہ اللہ دا حبیب مدینہ شریف وہ تھاں عرش معلی تو اعلیٰ ہے، بیت المعمور تو اعلیٰ ہے، ہر شے تو اعلیٰ ہے، جس تھاں تے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں جدوں آخری سلام عرض کیتا ہے نا تے گنبد خضرا شریف دے سامنے کھلو کے بھی یہی پیاندا سی۔ میں اپنی مشہوری واسطے نہیں، میں بیلیاں نو خواہش ہوندی سی کہ حضور تسی ویندے پئے ہو سانوں بھی زیارت کراؤ، پھر تھوڑا جا پڑھ کے وہ سٹیٹس لا دیندا ساں بھی چلو تسی بھی رل جاؤ میرے نال۔ آؤندیاں وی پیاندا ساں صدا وسدا صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مینوں تانوں بار بار ادب والی مدینہ شریف دی حاضری نصیب، حج بیت اللہ نصیب فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔